الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي على هذا من أراد أو طلبه۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم امانت کو امانت داروں کے حوالے کرو۔ میرے بھائیوں، الیکشن کے دن ہیں اور ووٹ بھی ایک امانت ہے، اور یہ امانت دار ہی کو ملنا چاہیے جس کے اندر امانت کی صفت باکمال درجے کی ہو، دیانت کی صفت باکمال درجے کی ہو۔ سب سے بہتر اور جس کے اندر سب سے مضبوط صفت ہو امانت اور دیانت کی، اس کو یہ امانت حوالے کی جائے۔ امانت روزہ نماز سے اوپر کی چیز ہے۔ امانت کسی آدمی کا امین ہونا، دیانتدار ہونا، اس کے نمازی ہونے سے زیادہ سخت ہے اور مشکل ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے، اور اس کے دین کا اعتبار ہی نہیں ہے جس کا کوئی عہد اور وعدے کا پابند نہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی شخص اس کو کوئی عہدہ کسی نے سپرد کیا، جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ کی خیانت کی، سب مسلمانوں کی خیانت کی۔ جب معلوم ہے کہ دوسرا چور ہے، جب معلوم ہے کہ دوسرا کرپٹ ہے، جب معلوم ہے کہ یہ دین، ملک، قوم کا دشمن ہے، پھر اس کو اس عہدے کے لیے منتخب کرنا، یہ خیانت ہے اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، اور سب مسلمانوں سے۔ حکومت کے جو عہدے ہیں اور منصب ہیں، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ حکومت، اقتدار امانت ہے،
اس کے سارے عہدے اور منصب اللہ کی امانتیں ہیں۔ عوام کی خدمت یہ اسی نیت سے اس عہدے کا طلب کرنا جائز ہے، ورنہ ووٹ مانگنا کہ مجھ کو اقتدار دو، ہمارے دین کے اندر جو مانگے اس کو، جو عہدہ مانگے اس کو نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا لَا نُوَلِّ عَلَىٰ هَذَا مَنْ أَرَادَ أَوْ طَلَبَ، جو شخص خود مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے بناؤ، مجھے ملک کا اقتدار سونپو، مجھے عہدہ دو، ہم اسے عہدہ ہرگز نہیں دیں گے۔ جو طلب کرے، مطالبہ کرے، ارادہ کرے، خود مانگے، ہم نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، جو اپنے جیب اور پیٹ کے لیے، پیسے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے عہدہ طلب کرتا ہے، اللہ کی تائید اس پر نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ لیکن اگر ایک آدمی میں امانت اور دیانت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا، اور وہ مانگتا ووٹ اسی لیے کہ مجھے ان چوروں سے، ان لٹیروں سے اور ان بے دینوں سے، ان ملک و قوم کے دشمنوں سے، اور ملک کے مفاد کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے میں ووٹ مانگ رہا ہوں، اور یہی اس کی نیت ہے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ نااہل اور خائن لوگوں کو اقتدار منتقل نہ ہو، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، سارا اختیار خزانے کا مجھے دے دو، کیونکہ میرے اندر دو صفتیں ہیں، ایک تو میں حفاظت کرنے والا ہوں پیسے کی، ملک کی خزانوں کی، ملک کی وسائل کی، مجھ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں، اور دوسری ملک کو مشکلات سے نکالنے کی مہارت بھی رکھتا ہوں، کیونکہ آگے قحط آنے والا تھا ملک کے اندر، ملک مصر میں، تو اس صورتحال سے نمٹنے کی میں مہارت رکھتا ہوں کہ ملک کو ان مشکلات سے کیسے نکالوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے پیش نظر دین اور مخلوق کی خدمت تھی، آگے ملک قحط کا شکار ہونے والا تھا، اس لیے ملک کی معیشت کا ایک باصلاحیت اور دیانتدار ہاتھوں میں آنا ضروری تھا، اس لیے خزانے کی ذمہ داری خود اٹھانے کی پیشکش کر دی یوسف علیہ السلام نے۔ تو جو شخص کسی دنیاوی مفاد کے لیے کوئی عہدہ طلب کرتا ہے، وہ اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے، ہمارے دین میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نہیں دیں گے اس کو جو مانگے عہدہ۔ ہاں، اگر دین اور قوم خلق خدا کی بہتری مقصود ہو تو پھر اقتدار کا سوال کرنا جائز ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ عہدہ میں نے طلب نہ کیا تو اس پر کوئی غیر مستحق آدمی آ کر بیٹھ جائے گا، جس کی وجہ سے
عوام ظلم کا شکار ہو جائیں گے تو پھر اس کی اجازت ہوگی تاکہ ظلم کا راستہ روکا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ خیانت کا ہے۔ اس ملک کی تباہی اور بربادی اس وقت اس کے جو بھی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ وہ کرپشن، وہ خیانت، وہ چوری ہے، ملک کی خزانے کی لوٹ کسوٹ ہے۔ چور آدمی بزدل بھی ہوگا، چور آدمی پر اعتبار نہیں ہوگا، ملک کے وسائل، ملک کی طاقت اور ملک کی سالمیت کے لیے وہ خطرہ ہوگا۔ تو پاکستان کی، ہمارے ملک کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ وہ خیانت ہے، ملک کی خزانے کی لوٹ کسوٹ ہے۔ جب چور منتخب ہوتے ہیں، اقتدار تک پہنچتے ہیں، پارلیمنٹ تک، اور چور حکومت بنتی ہے، بے دین حکومت بنتی ہے، ملک دشمن حکومت بنتی ہے، تو پھر چونکہ ادارے حکومت بناتی ہے اور اداروں کے اندر نمائندوں کو منتخب کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، تو پھر نیچے سے اوپر تک سارے چور رہ جاتے ہیں، اور تمام طبقات اور تمام حکومتی ادارے وہ ان میں کرپشن، چوری، رشوت اور نااہل لوگوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور سارے ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک ووٹ، اس کو صرف ووٹ نہ سمجھیں کہ ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ہمیں کیا ہے، یہاں کھانا مل رہا ہے، ادھر ووٹ دے دو۔ ایک موٹر سائیکل کے لیے، چند ہزار روپوں کے لیے، اور نہ جانے چند چھیتڑوں کے لیے، چند ٹھیکروں کے لیے کسی چور کو ووٹ دینا، اور کسی خائن کو ووٹ دینا، اور کسی بے دین کو جس کو کوئی سروکار نہیں ہے مذہب سے، ملک اور قوم سے اور خدمت سے، صرف بریانی کی ایک پلیٹ کے لیے اور چند ٹھیکروں کے لیے اپنے ووٹ کو برباد کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عام مسلمانوں کی ذمہ داری سپرد کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی کو محض دوستی یا تعلق کی بنیاد پر بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے عہدہ دیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ آپ کے ووٹ سے جو منتخب ہوگا، جو ظلم اور تباہی وہ لائے گا، آپ نے اس کے حق میں چونکہ گواہی دی تھی کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اہل ہے، حالانکہ معلوم تھا کہ یہ نااہل ہے۔ آپ کہہ رہے تھے یہ دیانتدار اور امانت دار اور خدمت کی نیت سے آیا ہے، حالانکہ اس کی پچھلی تاریخ اس کے چور ہونے کو بتاتی ہے۔ تو آپ نے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا۔ کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا، کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے، کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے۔ امانت داری میں جو سب سے زیادہ فائق ہو، اس کو ہم نے منتخب کرنا تھا، اور ہم نے صرف چند چھوٹی چھوٹی دنیاوی مفاد کے لیے ہم نے غیر اہل کو بٹھایا۔ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں،
بالکل کھلے طریقے سے کہ فرمایا غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے۔ امانت کو امانت داروں کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ملک کو جتنی قربانیوں سے بنایا گیا ہے، ذرا تھوڑی اس کی تاریخ اگر آپ پڑھتے تو ووٹ ڈالتے وقت آپ کو تھوڑا احساس ہوتا کہ ہم ووٹ دیں بھی یا نہ دیں، اور ہم ووٹ جو دے رہے ہیں تو ہم کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، ہم کس کو بنا رہے ہیں، جو ہم ملک کی باغ ڈور کس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، جس ملک کو کتنی قربانیوں سے بنایا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ شفیع لاہور کے، ان کے پاس ایک آدمی آتا تھا، پڑھا لکھا سمجھدار، بعض اوقات وہ اپنے کنٹرول میں اس کی طبیعت اور حالت نہیں رہتی تھی، وہ بعض دفعہ جذباتی ہو جاتا تھا، پھر چیختا اور چلاتا تھا، روتا تھا۔ تو مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا جب اس پر وہ کیفیت آتی کہ وہ چیختا، چلاتا اور روتا۔ حالانکہ ایک نارمل آدمی، نہ کہ اب نارمل تھا، نارمل آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولانا، ایک قصہ جب یاد آتا ہے تو مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا جب پاکستان بن گیا اور اطلاع ملی کہ ایک نیا ملک مسلمانوں کا، اسلام کے لیے بنایا گیا ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہاں ہم آزاد ہوں گے اور اسلام پر آزادی سے عمل کریں گے، وہاں ہماری جان مال عزت محفوظ ہوگی، ہمارا ملک ہوگا، ہمارا اقتدار ہوگا اور ہم آزاد ہوں گے۔ تو ہمارے علاقے کے سینکڑوں آدمی چل پڑے پاکستان کی طرف۔ تو کہنے لگا کہ چلتے چلتے راستے میں خطرہ سکھوں اور ہندوؤں کی طرف سے، کہنے لگا کہ چلتے چلتے ہمارے بندے قتل ہوتے رہے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، نوجوان بچیاں بھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیٹی، ان سینکڑوں افراد میں سے میں اور میری بیٹی رہ گئے۔ راستہ پر خطر، جان اور عزت آبرو کا خطرہ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ ابا جان، ہم بچ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو میری بیٹی نے کہا ابا جان، آپ کو معلوم ہے سکھوں اور ہندوؤں کا خطرہ ہے، آپ کو تو وہ قتل کر دیں گے، لیکن وہ عورت کو اور کسی لڑکی کو، خاتون کو پہلی اس کی عزت لوٹتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو قتل کرتے ہیں۔ اور یہ بات یقینی ہے، اس کا خطرہ موجود ہے، تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دیں تاکہ میری کم از کم عزت تو نہ لٹے۔ اب وہ کہتی رہی، آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں، میں اپنی بیٹی کی عزت نہیں بچا سکتا، تو میں نے اپنے ہاتھوں اپنی بچی کا
قتل کیا اور وہ میرے سامنے تڑپتی رہی۔ میرے بھائیوں، جب وہ یہ قصہ سناتا تھا یا اس کو اس کا خیال آتا تو اس پر ایک کیفیت آتی اور وہ چیختا اور چلاتا اور روتا۔ تو یہ سوچ لیں کہ جس ملک کو ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی عزتیں لوٹی ہیں، اس میں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، تو یہ ان شہداء سے بہت بڑی خیانت ہے۔ پتہ نہیں کیسے ضمیر بن گئے ہیں، تعلق کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اپنے شہر ہونے کی بنیاد پر اور رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر، اپنی پارٹی کا بندہ ہونے کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں۔ اللہ، میرے بھائیوں، صرف اپنا کھانا پینا اس کا خیال رکھنا کہ مجھے کھانے کو مل جائے بس، پینے کو مل جائے بس، یہ تو حیوانی زندگی ہے۔ حیوان کے دو کام ہیں، کھانا پینا اور جمع کرنا، اپنی شہوت پوری کرنا۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے۔ ہمارے کام صرف دو نہیں ہیں کہ کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا، بلکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ بعض لوگ جو مسلمان ہیں وہ صرف اسلام کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو پورا کرنے میں سمجھتے ہیں کہ بس صرف یہی دین ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ جو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دین سمجھتے ہیں، چند احکام کے علاوہ وہ اپنی پوری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیاست ہو یا کاروبار، معاشرت ہو یا معاملات، زندگی کے جتنے بھی ہیں دوسرے، وہ اس میں ہم پابند نہیں ہیں۔ ان کو شیطان ذرا سی بھی پھونک مارتا ہے تو یہ لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور بس صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ہم باقی آزاد ہیں دنیا کے سارے امور میں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ذرا سی پھونک مارتا ہے تو یہ شیطان کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کافرانہ زندگی، حیوانی زندگی۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاتے ہیں ایسا جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آخری انجام ان کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ جانور کے دو ہی کام ہوتے ہیں، کھانا پینا، اپنی شہوت پورا کرنا۔ یہ کافرانہ زندگی اس کو کہیں یا حیوانی زندگی اس کو کہیں، وہ ظاہری جو دنیا کی زندگی ہے اسی کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ
جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، کم و بیش ایسا ہی تھا کہ اگر دین سے سیاست کو اور سیاست سے دین کو الگ کر دیا جائے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے۔ ہاں، چنگیز خان کو سبھی جانتے ہیں، پھر ظلم رہ جائے گا، پھر فساد رہ جائے گا، پھر تباہی، پھر فتنہ پھیل جائے گا۔ اگر ہم دین کو بیچ میں سے نکال دیں، اگر انتخاب میں دین کو پیچھے سے نکال دیں اور دین کے اصولوں کی بنیاد پر اگر ہم انتخاب نہ کریں تو پھر تو چنگیزی ہے، پھر تو ہلاکت ہے، پھر تو ظلم ہے، پھر تو فساد ہے۔ اور ہمارے دین میں امانت اور دیانت اوپر کی چیز ہے، وہ نماز روزے سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ ہاں، اس لیے منافق کی خصلتوں میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ خیانت کرتا ہے، وعدہ خلاف، عہد و پیمان کا پابند، جو کہا اس کے خلاف کرتا ہے، جھوٹا بھی ہے، وعدہ اور عہد کے خلاف بھی کرتا ہے، اور امانت دار بھی نہیں ہے، خائن ہے، کرپٹ ہے۔ یہ تین صفتیں، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی، عہد و پیمان کی پابندی نہ کرنا، اپنے حلف کی، اور جھوٹ بولنا۔ آپ نے فرمایا ان تینوں خصلتوں کے بعد اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزے رکھے، اور وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ ان تین خصلتوں کے بعد اگرچہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، لیکن آپ نے فرمایا منافق ہے۔ معلوم ہوا امانت اور دیانت وہ نماز روزے سے اوپر کی چیز ہے، اور کسوٹی کسی کو اگر پرکھ نہ ہو، اس کی اہلیت کو پرکھ نہ ہو، تو اس میں اس کی امانت کو دیکھا جائے گا، اس کی دیانت کو دیکھا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے میں ایک آدمی کی گواہی کو کہ میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی اچھائی پر جو گواہی دی، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ تم نے کیسے اس کو کہتے؟ کوئی نہیں، نہ کوئی سفر کیا ہے، نہ میں نے کوئی اس کے ساتھ لین دین کی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہو کہ بڑا امانت دار ہے، بڑا دیانت دار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاۃ، شاید تو نے اس کو مسجد آتا جاتا دیکھا ہے، نماز میں دیکھا ہے، یہ نمازی ہے، اس وجہ سے تو نے سمجھا، اس وجہ سے تو نے سمجھا کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا ہاں یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں، یہ نمازی آدمی ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عرفتہ، تو نے اس کو نہیں پہچانا۔ پہچان کی کسی کو ایک ہی اہلیت معلوم کرنے کے لیے اس کا مسجد آنا جانا، نمازی ہونا کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف 2 سال 2.5 سال حکومت کی، اور آپ کے آنے سے پہلے بنو امیہ کی حکومت میں لوٹ کسوٹ اور کرپشن
ظالمانہ قبضے جائیدادوں پر، ظلم کی انتہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں ایک چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی کہ میں نے وہ لوٹا ہوا پیسہ اور لوٹی گئی زمینیں، لوگوں کے ساتھ جتنی ظلم ہوا ہے میں اس ظلم کا مداوع کروں گا، اور جتنا ظالمانہ قبضے ہوئے ہیں ان کو واپس کروں گا اور مظلوموں کا حق ان کو دلاؤں گا۔ پوری توجہ اس پر مرکوز رکھی اور اپنے خاندان کے لوگوں کے پائی پائی جو لوگوں کا تھا، جو ملک قوم کا تھا، وہ واپس لوٹایا۔ 2.25 سال میں ملک کو اس حال پر لے گئے کہ برکتیں برکتیں برکتیں۔ حالانکہ ان سے پہلے جو اقتدار میں تھے ان کا حال یہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کی ایک باندی تھی، ایک دن باندی نے نماز پڑھی اور پھر بیٹھ گئی، تو اس پر نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ کھل گئی، آنکھ لگ گئی اور نیند میں ہی رونے لگی، نیند ہی میں رونے لگی۔ جیسے بعض لوگ کچھ خواب دیکھتے ہیں تو نیند میں چلانے لگتے ہیں، بعض رونے لگتے ہیں، تو وہ نیند میں رونے لگی۔ جب بیدار ہوئی تو عرض کیا امیر المومنین میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھا ہے۔ پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا دوزخ ہے اور وہ اہل دوزخ پر زور زور سے آوازیں نکال رہی ہے۔ پھر پولیس رات لایا گیا اور دوزخ پر اس کو بچھایا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ پھر عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور پولیس رات پر ڈالا گیا۔ عبد الملک بن مروان انہی کے خاندان کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ کہنے لگی عبد الملک بن مروان کو لایا گیا، پولیس رات پر ڈالا گیا۔ وہ کچھ ہی دور اس پولیس رات پر چلے تھے کہ پولیس رات ایک طرف کو جھکا اور وہ جہنم میں گر گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی اس کے بعد ولید بن عبد الملک کو لایا گیا جو ان کے بعد کے بادشاہ تھے اور پولیس رات پہ ڈالا گیا۔ وہ بھی کچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ پولیس رات ایک طرف کو جھکا اور وہ جہنم میں گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی پھر امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا اور ان کو پولیس رات پر ڈالا گیا۔ یہ وہی سلیمان بن عبد الملک ہیں جن کا میں نے سنایا تھا کہ جب ان کی موت ہوئی 35 سال کا نوجوان، بنو امیہ کا سب سے حسین ترین نوجوان، ایک وقت میں 4 شادیاں کرتا تھا اور پھر ان کو طلاق کچھ عرصے میں دے کر پھر 4 کرتا تھا، پھر ان کو طلاق دے کر پھر 4 کرتا تھا۔ ہر وقت اس کا یہ کام تھا، باندیاں اس کے علاوہ تھیں۔ حسین ترین نوجوان 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ غالباً 35 سال کی عمر میں تھی۔ بہرحال جب وہ مر گیا تو اس کی میت پڑی تھی، اوپر کفن کی چادر تھی، تو وہ ہلنے لگی میت۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ غالباً ایوب نام تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے تھے، فرمایا نہیں بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں بلکہ دفنانے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کفن کی چادر چہرے سے ہٹائی تو بنو امیہ کا حسین ترین نوجوان کا چہرہ وہ کتارکول کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ تو وہ باندی کہنے لگی امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا اور پولیس رات پہ ڈالا گیا۔ وہ بھی کچھ دور تک اس پر چلے تھے
کہ پل صراط جھکا اور وہ جہنم میں گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی پھر اے امیر المومنین آپ کو لایا گیا۔ اب اتنا ہی اس نے کہا تھا، اتنا سنتے ہی عمر بن عبدالعزیز نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑے اور زمین پہ تڑپتے رہے۔ وہ باندھی آپ کو کہتی رہی پھر اللہ کی قسم آپ نے نجات پائی، پھر اللہ کی قسم آپ نے نجات پائی، پھر اللہ کی قسم آپ نے نجات پائی، بار بار کہتی رہی اور وہ زمین پر اللہ کے خوف سے تڑپتے رہے۔ انہوں نے صرف 2 سال میں پورے ملک کا نقشہ بدلا۔ میں ان کے قصے نہیں سنا سکتا، اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں انہوں نے اپنے ملک سے سارا ظلم صاف کیا، لوگوں کے حقوق دلائے، عوام کو خوشحال کیا، جو مظلوم تھا ان کو خوش کیا اور ان کے حقوق دلوائے اپنے خاندان کے لوگوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داریاں گنوائیں تو فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اس کے حضور کی جانے والی بددعاؤں کو روکوں۔ کیا مطلب؟ یعنی حاکم اور ملک کے بادشاہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، اور حاکم ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، اور ان کو اس بات کی ضرورت نہ پڑنے دوں کہ وہ اللہ سے انصاف کے طالب ہوں۔ جب حاکم انصاف نہیں کرے گا، جب اس حکومت انصاف نہیں کرے گی، جب حکومت کے ادارے انصاف نہیں کریں گے تو پھر کیا کرے گا مظلوم؟ پھر بے بس کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے دعا مانگے گا کہ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو اس کی دعا اوپر پہنچے گی۔ تو فرمایا یہ میرا کام ہے کہ میں اللہ کے حضور کی جانے والی مظلوموں کی بددعاؤں کو روکوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جائے نماز پر رو رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پوری قوم کی ذمہ داری لے لی ہے، بھوکے، مریض، بے سہارا، فقیر، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا ان کے بارے میں، اور اللہ کے حضور میرے مقابلے میں ان لوگوں کے وکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر جرح ہوئی مجھ پر اور میں اپنی بات ثابت نہ کر سکا تو اپنی جان پر تھس کھا کر رونے لگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اپنا انتخاب میں، اپنے قوم کے لیے انتخاب میں یہ امانت ہے اور امانت دار کے حوالے کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے اور اس ملک کو چوروں، لٹیروں اور ملک فروشوں، دین فروشوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔